السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ زندگی کے شب و روز اچھے جا رہے ہیں؟ معصوم انجوائے کر رہے ہیں؟ آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک سر کے آپ کو عزتوں خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، میں نے بتانا تھا کہ اکثر والدین جو بچوں کی تربیت کے لحاظ سے شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں نا، کہ یہ کام نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے، کہنا نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، یا بزدل ہے، مار کھا کے آ جاتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، بےہودگی کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں نا تو صرف ایک بچے کا قصور نہیں ہوتا، صرف ایک بچے کا قصور نہیں ہوتا، اس میں ہم سب قصوروار ٹھہرتے ہیں، سب کی ذمہ داری ہے، معاشرہ بھی اس کا ذمہ دار ہے کہ معاشرے کی ایسی صحبتیں جو اختیار کرتا رہا، انہوں نے اسے وہی کچھ سکھایا، رشتہ داروں نے جو رویے رکھے اس نے اسے وہی حاصل کیا، ماں باپ نے جو گھر میں روا رکھا، ماں باپ نے جو گھر میں آپس کے معاملات میں بچے کی گھٹی میں ڈال دیا، اس کا بھی وہ ذمہ دار ہے، وہی ذمہ دار ہے۔ تو جو بھی ہم بچوں کو پریکٹیکلی گھر میں بچہ زندگی گزارتا ہے، جو دیکھے گا وہی شو کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ لیں کہ وہی بات دنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی جو کچھ ہم بیجیں گے وہی کاٹنا پڑے گا۔ تو جس طرح ہم دنیا میں اعمال صالح اختیار کریں گے، کل وہی کاٹیں گے۔ بری صحبتوں میں رہ کے بری چیزیں اپنائیں گے تو کل وہی کاٹنا پڑے گا۔ تو اسی طرح بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، اسے جو کچھ دکھایا جائے، جو کچھ والدین، جو کچھ معاشرہ اسے سمجھاتا ہے، جو کچھ دکھاتا ہے، گھر والے جو دکھاتے ہیں، رشتہ دار جو دکھاتے ہیں، اسی کے مطابق چلتا ہے۔ آپ اپنے اولاد کو اس قدر اپنا دوست کر لیں، اس قدر رازدار کر لیں کہ وہ آپ کے مطابق ہی چلے۔ جیسے وہ کسی صحابی کا قول ہے نا کہ اپنے باپ کی بات مان تاکہ دوسروں کی باپوں کی باتیں نہ سننی پڑیں۔ تو آپ جو ہے نا گھر میں تربیت اس انداز سے کریں کہ بچے کے علاوہ بچے کی جو ہے نا ذہنیت میں آپ کی بات حرف آخر ہو، ہر لحاظ سے نہیں، صرف اس لحاظ سے کہ میرا باپ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا باپ میرا خیر خواہ ہی ہے، میرا بد خواہ نہیں ہو سکتا، اس بات کا اسے یقین دلا دیں۔ یہ بات یقین دلائی تو جاتی ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک یہ اس کی گھٹی میں ڈالی تو جاتی ہے، لیکن معاشرہ اسے خراب کر دیتا ہے، برے دوستوں کی صحبتیں اسے خراب کر دیتی ہیں۔ تو آپ کے پاس کون سا طریقہ ہے کہ آپ اسے مزید یہ باور کروائیں اور آپ کی بات کو حرف آخر سمجھے؟ آج کل کے بچے کو اگر دیکھا جائے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر لیا تھا۔ 17 سال، آج 17 سال کی عمر کے بچے جو بھی بات کی جائے تو اس کو جو ہے نا اس کا برا لے لیتے ہیں، برا فیل کر جاتے ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں پڑتی، کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، ان کے جو خیالات ہیں وہ ہم سے کمپرومائز ہی نہیں کرتے، ان کی جو سوچیں ہیں وہ ہماری سوچوں سے اگر موازنہ کیا جائے تو حد درجہ اختلاف پایا جائے گا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے وجوہات یہی ہیں کہ ہم نے
اس کے دل میں، معاشرے میں ہم نے سب نے مل کے اس کے دل میں بد اعتمادی پیدا کر دی ہے۔ اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ ہم بچے کے جو بھی سوال پوچھتا ہے، اولاد سوال پوچھتی، ہم جواب نہیں دیتے۔ تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں، بری باتوں کی آشرواد دیتے ہیں، اور سچی باتوں کے لیے کرنا سانا مار جاتے ہیں، ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ آپ جو ہے نا گھر میں اس طرح کا ماحول بنائیں کہ بچے کو پتہ ہو، بچے کو نہ شرم ہو اس معاملے میں، جو سچی بات پوچھنے میں شرم نہ ہو، ہچکچاہٹ نہ ہو، ہر طرح کی بات آپ سے شیئر کر لے۔ جب اس طرح کا اس کے دل میں جو ہے نا احساس پیدا ہوگا کہ میں ہر بات شیئر کر لیتا ہوں اور مثبت اسے جواب مل جاتا ہے، تو پھر جو ہے نا یہ بات اگر اس کے الٹ ہو نا تو پھر بچے کے دل میں کیفیات پتہ کیا بنتی ہیں، کیا جاتی ہیں۔ بچہ ہٹ دھرم بنے گا، بچہ ڈھیٹ بنے گا، بچہ باتوں کو بھلانے والا بنے گا، اولاد نافرما بنے گی۔ اور اس کے علاوہ چونکہ جب اعتماد ہی پیدا نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کی صورتحال سامنے آئے گی۔ آپ بچوں کو یقین دلا دیں کہ ہم دونوں میاں بیوی سے بڑھ کر، یعنی آپ کے امی ابو ہیں، ہم سے بڑھ کر آپ کا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہے، یہ یقین دلا دیں۔ یہ اعتماد کا ہی تو فقدان ہے کہ جو اولادیں دوسروں کے ہاتھوں پہ چڑھ جاتی ہیں، دوسروں کے ہاتھوں جو ہے نا اپنے ہی گھر والوں کو برا سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ بچوں کو گھر میں رکھیں اور بچوں کو زیادہ وقت دیں، ان کے جو سوال پیدا ہوں وہ جو سوال کریں، آپ کو جہاں بھی جانا پڑے اس کا جواب ڈھونڈ کے لائیں، بچے کو دیں۔ بعض اوقات ماں باپ بچے کو بزدلی کا جو ہے نا الزام دیتے ہیں، نکمے کا، تو ہم نے بھائی جو کچھ اس کی گٹی میں ڈالا ہے وہی اگل رہا ہے۔ اسے گھر میں رکھیں اور زیادہ سے زیادہ جو بہترین ساتھی ہیں وہ کتب ہے، بچے کو اچھی اچھی جو کتب ہیں وہ پڑھنے کو دیں۔ رات کو اسلام کے جو ہیرو ہیں، اسلام کے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے ان کی کہانیاں، ان کے قصے پڑھ کے سنایا کریں۔ اور بچوں کے سامنے دیکھنا آپ کے قول میں تضاد نہ ہو، کہ آپ بچوں کے سامنے جب لیکچر اس طرح کا گھر دے رہے ہیں تو آپ کی بات اور ہے، معاشرے میں جب ابا جی باہر نکلتے ہیں، دوستوں کی محفل میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ بچے جب دیکھتے ہیں تو جو ہے نا زمین آسمان کا فرق لگتا ہے آپ کے اس قول میں اور وہ قول جو آپ دوستوں میں بیٹھ کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ تضاد بیانی ختم ہونی چاہیے، تاکہ اسے پتہ ہو کہ میرے ابو ایک آئیڈیل ہے، مثالی ہے میرے لیے۔ پھر وہ دوسرے کے باپوں کی آوازوں پہ لبیک نہیں کہے گا، اسے پتہ ہوگا کہ میرے جو ہے نا ابو مثالی ہیں اور مثالی کردار ادا کیا ہے انہوں نے میری تربیت میں۔ تو یہ باتیں ہیں، بچے کو جب آپ بزدل کہیں گے تو بچہ، آپ نے کچھ انہیں سکھایا ہی نہیں، انہیں اسلاف کے بہادری کے قصے سنائے نہیں، تو وہ بزدل ہی بنے گا۔ جب آپ نے ایمانداری کے فوائد اسے بتائے نہیں تو وہ چوری سے ہی گزارا کرے گا، ڈکیتی کرے گا۔ آپ اتنے سنہری اصول ہے اسلام میں، آپ بچوں کو وہ بتایا کریں، انہیں اسلاف کی باتیں بتایا کریں، سنایا کریں۔ دیکھنا آپ کے قول میں، آپ کے فعل میں تضاد نہ ہو۔ یہ تضاد وہ اس عمارت کو جو دل میں اس کے یقین کی صورت میں بیٹھ چکی ہے، فوراً زمین بوس ہو جائے گی اگر آپ تضاد بیان کے شکار ہوں گے۔ تو اچھی کتب کی طرف اسے راغب کریں، کہ جو کتب میں جو کتب ایک جو لکھائی ہوتی، جو رشحات قلم کسی مصنف کا ہوتا ہے، وہ اس کا معافی ضمیر کی بھی گہرائیاں ہوتی ہیں۔ جب معاشرہ، جب والدین، جب جو ہے نا اس کے دوست، اس کے چاہنے والے، جب اسے بد اعتمادی یا اعتماد کے فقدان کی دلدل میں پھینک دیں گے، اسے کوئی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، تو پھر وقت گزر جائے گا، والدین بھی دنیا میں نہیں رہیں گے، تو وہی علم، جو وہی معافی ضمیر جو کتب میں چھپا ہوگا مصنفین کا، وہ اس کے دل میں راسخ ہوگا۔
اب اسی کے بل بوتے پہ وہ اپنے مستقبل کی عمارت کھڑا کر لیں۔ سب سے اہم بات کہ بچوں کو گھر میں رکھیں اور زیادہ سے زیادہ کتب بینی کی طرف توجہ دلائیں کہ بچے کتابیں پڑھیں، اچھی اچھی کتابیں پڑھیں۔ کتابیں ایسی ساتھی ہیں، ایسی دوست ہیں کہ جو بندے کو طرز زندگی سکھاتی ہیں، اس وقت سکھاتی ہیں کہ جب بندہ کسی سے مشورہ طلب کرے تو اگلا اتنا بدخواہ ہو کہ وہ مشورے صحیح نہیں دیتا، ٹال مٹول کر دیتا ہے، وہ صحیح بات نہیں کرے گا۔ اس وقت وہ جو مصنفین کے عرق ریزی ہے، جو اس کا رشحات قلم ہے، جو اس کا مافی ضمیر ہے، وہ اس کو مشعل راہ بنا کے اپنی صحیح زندگی کی شاہراہ پہ چلتے ہوئے اپنی منزل کا تعین کر لے گا، مشکل نہیں ہوگی اسے۔ اور ایک بات آخری، جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، اپنی اولاد کے درمیان بیٹھے ہوں، تو کبھی بھی تفرقات کی بات نہیں کرنی چاہیے بچوں کے، اور ان میں جو ان کے درجات کے فرق ہیں وہ سامنے نہیں رکھنے چاہیے کہ یہ مجھے زیادہ پیارا ہے، یہ مجھے کم پیارا ہے، وہ یہ ایسی ہرگز حرکت نہ کرنا۔ جس کے دل میں جس کے سامنے آپ بات کریں کہ یہ مجھے بہت پیارا ہے، اس کے دل میں اس طرح کا ایک نفرت، حسد، بغض کا ایک ایسا پودا تیار ہو جائے گا، کاشت ہو جائے گا کہ جو پوری زندگی اس کو اس غرور اور تکبر میں رکھے گا کہ میرے امی ابو میں مجھے دوسرے بہن بھائیوں سے افضل اور برتر سمجھتے تھے، میں کوئی مافوق الفطرت شخصیت ہوں، میں کوئی محیر العقول آدمی ہوں، اس لیے میرے ماں باپ ایسا ہرگز نہ کیجیے گا۔ ہاں، اس کی جو خوبیاں، نیکیاں، اس کو سامنے رکھ کے ضرور کرنا، وگرنہ فضول قسم کے جو دنیاوی لحاظ سے چیزیں اسے سامنے لا کے بچوں کو دوسروں کو کم تر اس کے سامنے نہ بنانا۔ خدا کے لیے آج جتنی اولاد کے درمیان آپ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر دیں، ان کے شکوے شکایات، ان کے شکوک شبہات آپس میں اپنے سامنے بٹھا کے دور کر دیں، اگر آپ اس کام کا بیڑا نہیں اٹھاتے، اگر آپ بچوں میں، اپنی اولاد میں انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا کرتے، تو کبھی بھی ان سے مثالی خاندان کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اصل قوموں میں غربت، اصل قوموں میں ہم آہنگی کا جو فقدان ہے، قومیں تباہ ہو جاتی، معدومیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے جو ماں باپ غلطی کر جاتے ہیں کہ اولاد کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں بنا کے جاتے، اپنی زندگی میں انڈرسٹینڈنگ بنا جائیں، ان کے درمیان جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم کر دیں، تاکہ وہ آپ کی زندگی میں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے، پوری زندگی اولاد آپس میں لڑتی، کیونکہ سمجھا ہی نہیں ہوگا، سنا ہی نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھا نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھا نہیں ہوگا، سنا نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی فیلنگز کو، جذبات کو، احساسات کا تعین کیا ہی نہیں ہوگا، تو توقع کبھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ مثالی خاندان بنے۔ تو یہی میری چند باتیں ہیں۔ خدا کے لیے کتب بینی کو عام کریں اور گھر میں اولاد کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، آپ کے تمام شکوے شکایات جو اولاد سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک کے صدقے کامیابی اور خوشی والی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔